بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. قرآن اور سائنس ایپیسوڈ 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب علی شیخ, اور میرے ساتھ موجود ہیں کیلگری سے پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب. ڈاکٹر صاحب ویلکم ونس اگین. جی محبوب بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی سلام, اور آپ کے سننے والوں کو اور سامعین کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. نوید صاحب, جس طرح ماہ رمضان مبارک میں یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے قرآن اور سائنس کا, اس پہ ماشاءاللہ ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے حفاظتی آسمان کا, جو چھت اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس کو ہمارے لیے محفوظ چھت بھی بنایا ہے. تو اس سلسلے کو ہم چاہیں گے کہ آگے کریں, اور آپ اپنی ایز اے سائنٹسٹ جو ہے وہ بات, جو سلسلہ ہمارا رک گیا تو اس کو جاری رکھیں تاکہ ہم اس کو تسلسل برقرار رکھ سکیں. جی دیکھیے, آپ کا پروگرام کا عرصہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سائنٹیفک تمہید یا کوئی اور جو ہے وہ اس کو بیان کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے. تو لیکن آپ نے جو 7 آسمانوں کا ذکر کیا تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا, تھوڑی سی ناظرین کو جو ہے وہ فاصلوں کا اور یعنی ڈسٹنسز کا تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے. دیکھیے جو چاند ہے ہمارا وہ تقریباً 400,000 کلومیٹر, 400 to be precise. تو اگر آپ یعنی اس فاصلے کو طے کرنے کی کوشش کریں, چاند کو اگر ایک مثال بنا لیں آسمان کے توسط سے, تو آپ کو 30 زمینیں ہماری جو ارتھ ہیں وہ 7 ایک دوسرے سے جوڑیں گے, تب تک ہم چاند تک پہنچیں گے. اور اگر آپ دیکھیے رفتار کے حساب سے 100 کلومیٹر کی رفتار سے ڈرائیو کرنا شروع کریں تو 162 دن میں جا کر آپ جو ہے وہ چاند پہ پہنچیں گے. تو اگر آپ وہاں جا کے مجھے فون کریں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ 2.5 سیکنڈ میں زمین تک مجھ تک پہنچے گی. اب تو دیکھیں یہ چاند کا ایک تناسب ہے. اس سے اگر آپ دیکھیں جو دوسرا ہمارا جو نیکسٹ منزل ہے آسمان پہ, مارس کو دیکھیں تو وہ 225 ملین کلومیٹر جو ہے وہ ہم سے دور ہے. تو وہ یعنی اگر آپ نے وہاں جا کے مجھے میسج کیا تو آپ کی آواز مجھ تک پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگیں گے. تو دیکھیں ہماری گیلیکسی جو ہے اس میں اگر آپ ایک اینڈ ٹو اینڈ اس کی میجرمنٹ کریں تو وہ 100,000 لائٹ ایئرز کے برابر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہماری ہی گیلیکسی میں 100 بلین سے زیادہ سٹارز ہیں اور 100 بلین سے زیادہ پلانٹس ہیں. اور اگر آپ اپنی گیلیکسی سے باہر نکل جائیں, آپ نے سوچ لیا کہ بھائی چلو یہ ہم نے یہاں کا سفر طے کر لیا, تو ہم جیسی تقریباً 54 گیلیکسیز ہیں, جیسے سپر کلسٹر ہیں ورگو کے, تو ایسی ہی آپ دیکھیے اور 100 مختلف گیلیکسیز ہیں کہ جو ہم سے تقریباً یعنی ملائیں ساری گیلیکسیز کو تقریباً اندازے سے, کیونکہ یقیناً تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے, تو وہ ایک یعنی 110 ٹریلین گیلیکسیز ہیں. تو اس میں 93 بلین لائٹ ایئرز ہم سے دور ہیں. تو بہت سے ایسے ستارے ہیں, سیارے ہیں کہ جن کی روشنی جب سے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پائی, اور اس میں کتنے بلینز اور ٹریلینز ایئر ان کو لگیں گے ہم تک پہنچنے کے لیے. تو دیکھیے ہم جب کبھی بھی قرآن میں مشاہدے کے طور پہ اپنے تصورات کو استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو مثال دوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے جو ہے نا ایک نیا فریج خریدا ہے. اب میرے ذہن میں آپ کی فریج کا تصور وہی ہوگا کہ جو میرے پاس اپنا فریج ہے, میں اس کے حساب سے اس کی نسبتیں دیکھوں گا. دیکھیے قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. ہمارے اکثر تصور کیا جاتا ہے کہ سائنس سے آپ ثابت کریں گے تو ہم مانیں گے, بلکہ دیکھیے تفکر اور اذہان کو کھولنے کی ایک کنجی ہے قرآن. قرآن جانتا ہے کہ ٹیکنالوجی بدلے گی, نظریات بدلیں گے, نتائج بدلیں گے. اب دیکھیے پہلے جو تھی وہ الیکٹرو میگنیٹک تھیوری تھی, اس کے بعد سے جو ہے آپ کی بگ بینگ کی تھیوری آئی, پھر اسٹرنگ تھیوریز آئی. یہ سب تھیوریاں ہمارے مشاہدات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, کیونکہ ہم جب کوئی بھی نیا اکوپمنٹ, نئی ٹیلیسکوپ ایجاد کرتے ہیں تو ہم نئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم پرانی چیزوں کو جو ہے وہ ناکارہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھی. لیکن دیکھیے قرآن کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ قرآن اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہے, تو اس میں کوئی اسپیسیفک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن نہیں ہے, قرآن کے اندر کوئی ہائپوتھیسس نہیں ہے. قرآن کے اندر جو سائنس جن چیزوں کو ایویڈنس بیس کرتی ہے کہ اس کا اسپیسیفک آؤٹ کم بھی ہو مائنڈ میں,
قرآن ایسا نہیں کرتا ہے. قرآن آپ کو صرف تفکر کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کی جو افادیت ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یونیورسل ہے, وہ گلوبل ہے. تو آپ دیکھیے مقصد جو ہے تفکر ہے, اور کائنات کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہے کہ ہم میں سے جو اپنا تکبر ہے وہ غائب ہو جائے. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, زمین پہ کیسے چلتے ہیں, ہم نے یہ بنا لیا وہ بنا لیا. تو اللہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے, کائنات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہارا جو تکبر ہے وہ 1 سیکنڈ میں اور واقعی غائب ہو واقعی جاتا ہے. غائب ہو جاتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 7 آسمانوں کی بابت جو ہے حتمی طور پہ میرے خیال میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ اسرار الہی ہیں جن کا مقصد صرف میں سمجھتا ہوں متوجہ کرانا ہے قدرت کی طرف. تو سورہ المومنون کے اندر جو ہے وہ 7 آسمانوں کو جیسے آپ نے کہا ذکر کیا, اور 2 مرتبہ قرآن میں ایسا ہے کہ ان کا ذکر کیا گیا 7 آسمانوں کا, اور کہیں پہ ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید 7 زمینوں کا ذکر بھی ملتا ہے. تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سما, جو عربی میں اس کو سمو یعنی بلندی کے معنی میں ہے. تو ہر بلند سطح نچلی سطح کے مقابلے میں بلند ہے, جیسے آسمان زمین کے حساب سے بلند ہے. تو اس میں جو ہے نا اللہ نے اشارہ کیا. اسی طرح سے قرآن میں شجرہ طیبہ کی طرف اشارہ کیا جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہیں. وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا. اور دیکھیے بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چمکتا اور چراغ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا. تو خدا نے آسمان سے زمین تک کے امور کی جو تدبیر کی ہے, جیسے سورہ یونس میں کہا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ان کا بھی ذکر ہے. تو آپ دیکھیں آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اکثر آپ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جب خدا ہر جگہ ہے, وہ ہمارے پاس ہر طرح سے موجود ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ تو قدرت نے یہی کہا کہ تمہارے سارے رزق کا جو بندوبست ہے وہ آسمان سے ہے. تو کثرت تعداد اور نمبر کے طور پہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ 7 سے مراد 7 ہے. تو اگر اعداد نمبر کی صورت ہے تو ستاروں اور سیاروں سے ٹھہرے آسمان میں, جس میں ایک کرۂ زمین کی بھی ایک آسمان کی مانند ہے, تو یہ آپ کو تھوڑی سی متشابہہ آپ کو ملتی ہیں زمین کے وجود اور آسمان کے حساب سے. سورہ نور روم میں اللہ نے کہا آسمان بنائے بغیر کسی پلر کے. پھر المومن میں کہا کہ کائنات بنانے کے کمالات انسان بنانے سے کہیں زیادہ ہیں. تو آپ دیکھیے انسان کی اپنی کمپلیکیشن کس قدر ہے. تو قرآن نے جو ہے اس چیز کو اتنی یعنی بہترین طریقے سے کہ تم ابھی انسان کے اجزاء کے تخیل کو سوچ سمجھ اس کی سمجھ میموری ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے, تو تم آسمان کی طرف دیکھو اللہ نے کیا کیا اس کو وہ کیا. اس طرح دیکھیے سورہ محمد میں کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, ہم نے انہیں کیسا بنایا, ان میں کوئی نقص نہیں ہے. تو اللہ نے دیکھیں پھر چیلنج کیا. 7 ہیونز کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر. اور پھر آخر میں جو قرآن میں ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جتنے بھی آپ کا آسمان ہے, سما ہے, اسکائی ہے, یہ مولٹن یعنی پگھلے ہوئے کاپر کی طرح سے بن جائے گا. تو اسی طرح سے دیکھیے اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو مختلف پلانٹس ہیں, مرکری ہے, وینس ہے, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیٹرن ہے, یورینس ہے, یہ نیپچون ہے, یہ سب کے سب جب دنیا کو اللہ نے بنایا تو یہ ایک پوائنٹ سے جب پھیلی ہے تو وہ کلاؤڈ کی طرح سے پھیلی ہے. دیکھیے ہماری گیلیکسی بھی کلاؤڈ کی طرح سے, اس میں بہت سی لہریں ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ انڈے کو ایک مثال دوں کہ ایک انڈا ہے, آپ نے انکیوبیٹر میں رکھا ہوا ہے, اس کو اپنے گراج میں رکھا ہوا ہے, تو یہ انڈے کے لیے جب ہیچ کرتا ہے اس سے پہلے جو اس کا شیل ہے وہ اس کا آسمان ہے, سما ہے. پھر وہ جب اس سے باہر نکلا تو وہ انکیوبیٹر اس کے لیے سما بن گیا. جب وہ اس سے باہر نکلا تو جو گیراج کی چھت تھی وہ اس کے لیے سما بن گئی. تو اسی طرح سے جب آپ اس کو باہر لان میں آپ نے لا کے رکھا تو آسمان ایک نیلی چھت کی طرح سے اس کے لیے سما بن گیا. تو آسمانوں کو اس طرح سے مختلف طرح سے تشبیہ دی ہے کہ ایک وہ لہر بلہر جو ہے اللہ نے مختلف سطحیں کریٹ کی ہیں, اور تو قرآن میں اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا صاحب, اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اور اپنی نگاہوں کو بلند کر کے دیکھ تجھے آسمان پہ کوئی شگاف نظر آتا ہے. سورہ ملک میں بھی اس طرح ذکر کیا. تو ہم اپنی جتنی دفعہ نظریں اٹھاتے ہیں ہماری نظر واپس لوٹ کر ہی آتی ہے.
جی ہاں، اس میں یہ کہ دیکھیے اپنی انسان کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو جو ڈسکوری کا ایک سیٹلائٹ تھی، اس نے جب زمین کی تصویر کھینچ کے بھیجی ہے تو وہ ایک نقطے سے بھی کم ہے. میرے خیال میں وہ دنیا کی سب سے بہترین، سب سے عظیم ترین فوٹوگراف میں نے جو کبھی دیکھی ہے تو وہ اپنی دنیا کی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آتا ہے پوری کائنات کے حساب سے. تو دیکھیے کائنات مسلسل، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اکثر یہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کائنات، ابھی اللہ نے کہا تھا قرآن میں بھی کہ ہم نے اس کو بکھرا دیا ہے. اور جب کن فیکون کہا تو کن فیکون کا مطلب یہی نہیں تھا کہ ہو جا اور وہ ہو گئی، لیکن وہ فیکون کا جو معاملہ ہے وہ اب تک جاری ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن میں بنایا، 4 دن میں بنایا، وہ ایک تشبیہات ہیں، جبکہ کائنات اس وقت سے بنی ہے اور یہ بنتی پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ ایک خود معجزہ ہے، یہ کمالات الہی ہیں. یہ وہ اسی یعنی تدبر کے نظریے سے اور طرح سے بنے کہ جس کو تمام علوم کا اور ہر چیز کا مکمل علم ہے. اچھا، یہ جب ہم قرآن اور آسمان کی بات کر رہے ہیں تو ایک چیز ایسی بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، معراج کا سفر جو ہے وہ نصیب ہوا، اور انہوں نے ایک ہی رات میں جو ہے وہ زمین سے آسمان تک گئے اور سارے جو ہے وہ ہر جگہ کا رخ اختیار کیا اور دیکھ کے پھر دوبارہ آئے. اس پہ سائنس جو ہے وہ اس پہ کوئی مشاہدہ کیا اور اس پہ کوئی چیز سامنے آئی؟ وہ سائنس کیا کہتی ہے اس پہ؟ ارے آپ نے کیا سوال کر دیا! یہ تو آپ نے میری جو ہے نا وہ رگے جو کہتے ہیں نا حص ہوتی ہے، اس کو آپ نے دیکھیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پرابلم یہی ہوا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ نے 26 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، نام لے کر. ہر پیغمبر کا آپ کو نام لے کے ملے گا کہ ہم نے ہر نبی کو فلاں گاؤں میں، فلاں قبیلے میں، فلاں جگہ پہ بھیجا. حضرت یونس کے لیے تو میں نے قوم کی گنتی بھی بتا دی کہ ہم نے 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف ان کو مبعوث کیا. یا اگر زمین کا ذکر کیا تو یہ کہا کہ حجاز کا رسول بنا کے بھیجا. لیکن رسول اللہ جو دین، جہاں پہ دین، جن پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دین کامل ہوا، تو آپ کے لیے کہا، خود اپنے بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. رب العالمین. قرآن میں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر ساری دنیاؤں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے. یہ دیکھیے یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ محدود نظر رکھنے والے انسان کا کلام نہیں ہے، بے شک اس اللہ کا کلام ہے کہ جس کی نظر عالمین پہ ہے. تو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، نہ اصلی نہ ضمنی. آخری رسالت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. ان کا زمانہ رسالت وہ ہوگا کہ جب انسان چاند پہ پہنچے گا. یہ اللہ کو معلوم تھا، علم میں تھا. کہے گا کہ ہمارا اب جب چاند پہ پہنچ گیا تو زمین کو جب اس نے چھوڑ دیا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو اب زمین کو چھوڑ دیا، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کے آئے تھے اور ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اب ان کی حکومت کے ہم مدار سے نکل چکے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم دنیا کشش زمین سے باہر نکل سکتے ہو مگر دائرہ رسالت محمدی سے باہر نہیں نکل سکتے. بے شک. اچھا نبی صاحب، میں بہت ہی ماشاءاللہ سلسلہ ہم چاہیں گے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور اسی سلسلے کو ہم اگلے مرحلے میں جو ہے وہ اس کو سلسلے کو آگے ایپیسوڈ 5 کو جاری رکھیں. ہمارا مختصر ترین وقت تھا، تو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ناظرین یہ وقت کی کمی کے باعث جو ہے وہ ہم یہ اس کا ایک حصہ بھی پیش کر رہے ہیں ایپیسوڈ 5 کا، اور حصہ دوم جو ہے وہ ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے. قرآن اور سائنس کے دوسرے مرحلے میں ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب. ہم پرانے پروگرام کا تسلسل برقرار رکھیں گے. تو دیکھیے بات یہی ہو رہی تھی کہ اگر کشش زمین سے آپ باہر بھی نکل جائیں مگر دائرہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر انسان نہیں نکل سکتا. تو سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا آپ کو. تو رحمت جب عالمین کے لیے تھی تو پھر اگر آپ کرۂ زمین تک ہی محدود رہ گئے تو پھر یہ کیسے ہوا کہ آپ کو جو ہے عالمین کا بنا کے بھیجا، پورے عالمین کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا. تو اگر آپ رسول کی، اکثر ہمارے ہاں
لوگ یہ کرتے ہیں کہ رسول کی معراج جسمانی کا قائل نہیں ہے، تو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی صرف خواب میں سب کچھ ایسا ہوا. دیکھیں ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بچوں سے تخیل اور سوچ سمجھ کے کہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو سلب بھی کر لیتی ہے اور نکال بھی لیتی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بنی اسرائیل کے اندر. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات پہ اللہ فخر کرتا ہے، اور قرآن میں بہت، میرے خیال میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی تعریف پہلے کی ہے کہ سبحان الذی، کیا شان ہے اس ذات کی جو لے گئی راتوں رات اپنے نبی کو کہاں سے کہاں. تو تمام انبیاء کو دیکھیں اللہ نے معجزات دیے ہیں، ان کے وقت کے مطابق دیے ہیں. نبی اکرم کو تا قیامت رہنا تھا تو معجزہ بھی ایسا دیا. دیکھیے اس دور میں اللہ کو معلوم تھا کہ تیز رفتار سواریاں ہوں گی، خلاؤں میں سفر ہوں گے، اب جو ہے سورج کی شعاؤں کو قید کیا جائے گا. تو یعنی رفتار بھی، روشنی کی رفتار بھی، کشش ثقل کی لہروں پہ بھی غور کیا. تو آپ سوچتے چلے جائیں تو آپ جو ہے وہ سوچیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی پوری اتنی بڑی کائنات پھیلی ہوئی ہے، بلینز آف ایئرز ہیں اور وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا تو وہ چلے ہوں گے جہاں سے، تو اتنی تو دنیا کائنات اور عرش جو ہے وہ اور پھیل چکا ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بلیک ہول میں کوئی مردہ سیارہ گرتا ہے تو وہ پلازما کی رفتار جو ہے نا وہ روشنی کی رفتار سے بھی 5 گنا زیادہ تیز ہے. تو اب تک تو ہم سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کو اگر اللہ نے یعنی اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کیا تو جسم جسد خاکی تھا تو وہ جل جانا چاہیے تھا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلیں اللہ نے کہا کہ نور، رسول نے خود کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا. تو اگر وہ نور تھے تو لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کیے ہوں گے، تو وہ بھی دیکھیے اتنی تیز رفتار تو نہیں ہے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ اور پھر دیکھیے یہ کیا اللہ نے کہ مکے سے لے کے بیت المقدس تک لایا گیا. اچھا یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی سوچ کی بات ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی اللہ نے کچھ عطا کر دیا کہ یہ دیکھیے کہ یہاں ہی کیوں لایا گیا. میں نے سوچا کہ یہ زمین کا سب سے نیچے کا حصہ ہے. اگر آپ کو ہمالیہ سے لے جاتے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے، چلے کوئی بڑی بات نہیں. تو اللہ نے زمین کی سطح کے سب سے نچلے حصے سے آپ کو جو ہے وہ بلند کیا. اور پھر یہ بھی میرے ذہن میں آئے کہ دیکھیں جتنے بھی انسان کے کانٹیکٹ اللہ سے ہوئے ہیں وہ اسی خطہ زمین پہ ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ کو دیکھیں وہیں سے اللہ نے ریزریکٹ کیا، حضرت موسیٰ کو وہیں جبل موسیٰ میں اسی خطے میں وہ کیا. تو یہ جو رسول اللہ کو وہاں لانا تھا، تو جو یہ مونوتھیسٹک فیتھ ہیں یعنی ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ نے ایک ٹرائنگل کے حساب سے یکجا کر دیا. تو وہ پوری کی پوری ایک ٹرائنگل بن گئی کہ سارے کے سارے مونوتھیسٹک فیتھ، یہ نہ ہو کہ یہودی کہیں کہ ہمیں اس خطے سے بلند کیا، عیسائی کہیں کہ ہمارے نبی کو اس خطے سے بلند کیا. تو وہاں لا کر آپ کو پھر جب بلند کیا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آسمان، ابھی جب سما کا ذکر کیا تو آسمان پھٹ گیا، تو یہ جڑا کیسے؟ اگر پھٹ گئے، رسول اللہ گزرے تھے اس میں سے. تو دیکھیے پانی کی کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو وہ پانی کو جب آگے کا حصہ ہے وہ پانی کو جدا کر دیتی ہے اور پیچھے کا حصہ فوراً ہی جو ہے نا پانی پھر مل جاتا ہے. تو کائنات میں سے سفر جو ہے وہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں تھا. اب دیکھیے پھر اللہ نے قوسین کی منزل پر لے گیا، اور قوسین سے سدرۃ المنتہا جہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. تو پھر کیا باتیں ہوئیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے انسان کو، اس کے اذہان کو اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کرے گا. اسی لیے اسماء کا بار بار ذکر کیا اللہ نے قرآن میں کہ اس کے بارے میں نشانیاں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بچوں کے لیے میں ایک میسج چھوڑوں گا آخر میں. Could you explain in English? چلیے اچھا دیکھیے آپ اکثر بچوں کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو پہلے تو یہ سوچیں کہ انہوں لے جانے والی ذات کون تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا. تو آپ اللہ کی صفات کے اوپر، اللہ کے اختیارات پہ آپ کوئی حد نہیں لگا سکتے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا،
خود نہیں گئے تھے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں گئے تھے. اگر خواب میں دیکھیے ایسی مثال ہے کہ میں کہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ ملکہ برطانیہ نے خصوصی دعوت نامہ بھیجا ہے اور میرے لیے فلائٹس کے ٹکٹ بھی ہیں, میں جب گیا وہاں پہ تو میں ان سے ملوں گا, انہوں نے میٹنگز رکھی ہیں, بہت سے تبادلہ خیال ہوگا, اور آپ جو ہے میرے منتظر ہیں. میں جب اسٹور سے واپس آیا آپ سارے رپورٹرز, کیمرہ, سب لوگ وہاں پہ جمع ہیں, تو میں آپ سے آ کے یہ کہہ دوں کہ ہاں بھائی جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا, جو آپ نے پہلے اخباروں میں چھاپا تھا کہ ملکہ برطانیہ سے ملنے جا رہا ہوں, وہ ایک خواب تھا. ٹھیک ہے, تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے, لوگ کہیں گے کیسا بیوقوف انسان ہے. تو رسول اللہ نے جب آ کر یہاں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں بتائیں, اگر وہ کہہ دیتے کہ صرف خواب تھا تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے. دیکھیے خواب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ خود کہتا ہے اپنے عبد کو لے گیا, عبد سے مراد جسم سمیت لے گیا. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کیا ہوں, کس طرح سے ہوں. دیکھیے اللہ کا یہ اختیار ہے, and I like to actually leave this message for youngsters, and I encourage them to think about a wormhole, or what we say is Einstein's Einstein-Rosen bridge is, and we also call it Einstein-Rosen wormhole. So it is actually a speculative structure that links, desperate points in space and time. It's a special solution of Albert Einstein's field equation theory. Now, a wormhole can be visualized as a tunnel into with two ends and separate points in both space and time. That is, different locations and different points in time, space, or both. They are projections of fourth dimension. So if you ever think about fourth dimension in physics, a wormhole could connect extremely long distances, such as billion light years or more, or short distances, such as a few meters, different universes or different points in time. So if a wormhole is created, the entire universe could only be a few millimeters connected from each other. So it is actually in the, the attributes of Allah that Allah, the Almighty, can make anything happen. And physics could tell you that it is actually possible theoretically that you could create a wormhole, and then even the fastest, spreading, dispersing universe could really come back to one point. And at that one point where you could have the creator and the creation be at the same time and in space at the same time in such a way that the time will freeze, and then the bed of Prophet, peace be upon him, would still be warm, and then the little chain on his door would still be swinging, and he would have been shown the entire universe. So the idea really is that if Prophet Muhammad, peace be upon him, is Rahmatul lil Alameen, how could he be the Prime Minister of Canada or anywhere else if he hasn't been to Calgary, Toronto, or Edmonton? So Allah subhanahu wa ta'ala actually took Prophet, peace be upon him, to all the way up to his, what we call Sidratul Muntaha, the closest, where he was also invoked to come closer and come closer. And now the science is actually proving that notwithstanding all these physical restrictions, it is still possible for him to be able to travel in one night and come back to Earth. Thank you so much, Professor Naveen Syed साहब. नवीन साहब, माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी यंग जनरेशन जो मैसेज आपने पास ऑन किया है उसको अंडरस्टैंड करेगी, और ज़ाहिर है जिस तरह आपने हवाला दिया फिज़िक्स का और जो चीज़ें आपने डिस्क्राइब की हैं, बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट आप तरीके से आपने नौजवानों को समझाने की कोशिश की. और ज़ाहिर है जब जो साइंस का तालिब इल्म है वो इस पर रिसर्च भी करते होंगे, उसको समझ भी सकते हैं इन चीज़ों को. जी, असल में मकसद यही है. देखिए, मैंने कहा था कि कुरान में कोई आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि साइंस जो है वो मुसलसल बदलती रहती है. हम साइंसदान अपने नज़रियात बदलते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर हमारा मुशाहिदा बदलता है. मुशाहिदा बदलता है तो हमारा आउटकम भी बदल जाता है और आउटपुट बदल जाता है. तो कुरान ने जो सबसे अहम, इसको, क्योंकि ये ऐसी किताब है कि जिसको ता क़यामत रहना है, तो वो अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब कर देता कुरान, तो इंसान वहीं पे सोच जाके महदूद हो जाती. क्योंकि इस्लाम एक ऐसा निज़ाम है जो ता क़यामत है, और वो अंबिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो वो नबी की नियाबत जो है वो पूरी यूनिवर्स के सिस्टम निज़ाम के हिसाब से चलती है. तो
اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو اس کے اندر جب کائنات کے جو بھی یعنی عناصر تھے، ایلیمنٹس تھے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری کی ساری جاگیر دکھا دی کہ یہ تمہاری اسٹیٹ ہے، اس پہ تم رحمت للعالمین ہو. اور اسی حساب سے دیکھیں ہمارے بچوں کو اب سائنٹیفک ان ایشوز کو، پرابلمز کو دیکھیں، اگر شک بھی دل میں آتا ہے تو گھبرائیں نہیں. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ڈاؤٹ آتا ہے تو ڈونٹ وری، کیونکہ دیکھ ایک سائنسدان یا سائنٹسٹ اسکالر وہ جتنا اپنے خدا کے بارے میں سوچے گا، اس کی عبادت اور زہد جو ہے وہ اس متقی سے جو مسجد میں بیٹھ کے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ اللہ کی نظر میں وہ اس کی اہمیت ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ قرآن اور سائنس کے ذریعے بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکیں. ماشاءاللہ آپ نے قرآنی صورتوں کا، آیتوں کا ذکر بھی کیا. کوئی ایسی چیز جو آپ کوئک جو ہے وہ مختصر ترین ہمارے جو ہے وہ سامعین ہیں قرآن اور سائنس سننے والے، ان کے لیے بیان کرنا چاہیے؟ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یعنی آسمان کو بار بار اتنی مرتبہ مختلف طریقوں سے اللہ نے، پانی بھی وہیں سے آتا ہے، زندگی بھی وہیں سے آتی ہے. آپ کو دعاؤں کے لیے بھی وہی کہا کہ سورج سے آپ کی شعائیں اگر نہ ہو تو آپ کا رزق نہیں، اناج گرو نہیں کرتا. پانی نہ آئے تو پانی جو ہے زمین مرتا ہے، تو زمین مرتا ہے تو اس میں کچھ ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بار بار ہمیں نظر اٹھانے کے لیے کہا ہے. ہم نے انفارچونیٹلی یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس حد تک محدود کر دیا ہے کہ ہم ایک کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں، صرف اپنی باز گشت کو سنتے ہیں لیکن ہم اس پہ تفکر نہیں کرتے. لیکن شک بھی اگر آتا ہے آپ کے ذہن میں، کوئی ڈاؤٹ ہوتے ہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کی ذات پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر شخص کے لیے آپ کا نامہ اعمال، آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی اپنی ذہانت ہوگی. آپ نے جن جن لوگوں کو فالو کیا ہے وہ قیامت کے دن خود بہت سی مشکلوں میں پریشان ہوں گے. لیکن قرآن کے اندر جو تفکر، اور اسی لیے کیونکہ وہ عادل ہے، اور جب وہ عادل ہے تو اس نے مسلمانوں کی حد تک اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا. بے شک کہا جو بھی تفکر کرے گا ہم اس کے سامنے اپنے اسرار و رموز کی گرہ کو کھول دیں گے، بے شک معنوں کو کھول دیں گے. تو وہ چاند پہ بھی اتر سکتا ہے، اور وہ سورج کے پاس جو ہے اس پہ بھی کمندیں ڈال کے اس کی روشنی شعاؤں کو قید کر کے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود میں اس کا مصرف لا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب. ناظرین، ہمارے ساتھ کیلگری سے موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب. جیسا کہ قرآن اور سائنس ہمارا ماہ رمضان المبارک کی جو نشریات ہے، اس نشریات کے اندر ہم افطار ٹرانسمیشن کے دوران مختصر ترین وقت میں پیش کرتے ہیں. اس کا دورانیہ پروگرام کا تھوڑا لمبا تھا تو ہم نے اس کو 2 مرحلوں میں پیش کیا. ایک مرحلہ آپ نے دیکھا پہلا تھا، اور دوسرا مرحلہ ہم نے اب آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم چاہیں گے کہ آپ قرآن اور سائنس کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک دیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر مزید اور کن چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں، کس چیز پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں. ہم سے رابطہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ بننا تو آپ ای میل پہ mehboobjournalist308@gmail.com پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی ویوز دے سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. میں اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے قبل صرف ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک اب اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے. کوشش کریں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں ان لوگوں کا، آپ نگاہوں کو سمجھیں، کوئی التجا نہ کریں، ان کی نگاہوں کو ضرور دیکھیں. کیا وہ آپ کی مدد کی منتظر ہیں؟ اگر ہیں تو پلیز ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. آپ سپورٹنگ ہینڈ بنیں. کسی پہ طنز اور مزاح کرنے کی بجائے اس ماہ رمضان المبارک میں تمام گلے شکوے دور کریں، اپنوں سے گلے ملیں. جو آپ سمجھتے ہیں ناراض ہیں ان کو منا لیں، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. نیکیوں کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، اور اس کووڈ-19 کے دور میں کوشش کریں جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو بھی برقرار رکھیں. گورنمنٹ بہت ساری چیزیں کھولنے جا رہی ہے، لیکن اپنے طور پہ احتیاط کریں، اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اپنے پروگرام کو حسب معمول ایک شعر کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جہاں سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود انسانی وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ محبوب علی شیخ اور پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. پاکستان کینیڈا زندہ باد.